معزز سامعین حضرات، اللہ رب العالمین کا ادب احترام یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، لازم ہے۔ ادب الہی میں جو اللہ رب العالمین کا ادب، چوتھے نمبر پہ اللہ رب العالمین کا ہی بن کر کے انسان اپنی زندگی بسر کرے۔ اطاعت و فرما برداری وہ صرف اللہ رب العالمین کی کرے، کیونکہ جو باادب ہوتا ہے وہ نافرمان نہیں ہوتا۔ نافرمانی جب انسان کرتا ہے اپنے خالق کی، اپنے مالک کی، اپنے رازق کی، تو پھر اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اس کو فاسق بھی کہا، فاجر بھی کہا۔ اور جو اللہ رب العالمین کے بن کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں، فرما بردار ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو متقی کہا، کامیاب کہا۔ ہماری صورتحال، ہم بظاہر اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ اور اللہ کی ذات کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ کے نام کے اور اللہ کی ذات کے بارے میں ہم بڑی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن عملی میدان میں ہم بالکل زیرو ہوتے ہیں۔ اللہ کا نام جہاں ہو ہم اس کو فوراً اٹھا کر کے اوپر رکھتے ہیں، اور رکھنا بھی چاہیے۔ آپ اس کی مثال لیجئے، تاجر حضرات ہیں، ان کو دیکھیے کہ وہ بظاہر قرآن مجید کو چوم چوم کر کے اس کو گیلا کر دیں گے، سینے سے لگائیں گے، بڑی محبتیں کریں گے، حتیٰ کہ اس کو پیٹ کرنے کو بھی توہین سمجھتے ہیں، لیکن اپنی عملی زندگی کے اندر وہ سودی لین دین کر کے اللہ رب العالمین کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتے۔ بظاہر صوم و صلات کے پابند لوگ آپ کو نظر آتے، لیکن اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے سے وہ جھجک محسوس نہیں کرتے، وہ شرماتے نہیں۔ بظاہر جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے بندے بن کر کے رہتے ہیں، لیکن عملی میدان میں آ کر کے جب دیکھا جائے تو ان جیسا کوئی نافرمان اور بد نصیب ہوتا ہی نہیں۔ ظلم کی انتہا پھر ہم یہاں بھی کرتے ہیں کہ کوئی دنیاوی جو مالک ہو، جس سے ہم 20-25 ہزار روپیہ تنخواہ لیتے ہوں، اس کے گیت گاتے ہیں، اس کا نام گنگناتے ہیں، اسی کا نام لیتے ہیں، اور اگر وہ تنخواہ کے علاوہ کچھ پیسے ہمیں اور دے دے تو پھر تو کمال کرتے ہیں، ہم چاپلوسی جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں اس کی، کیونکہ وہ ہمیں کچھ کھلا رہا ہے، کچھ دے رہا ہے، اور اگر وہ ویسے کچھ پیسے دے دو تو پھر تو اس کے گیت اور گاتے ہیں۔ لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اصل جو ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ وہی ہمیں کھلا رہا ہے، وہی ہمیں پلا رہا ہے، زمین اس کی ہے، آسمان اس کا ہے، اللہ نے جو کچھ دیا ہے، یہ جسم دیا ہوا اس کا ہے، سب کچھ اس نے دیا ہے۔ لیکن دنیاوی جو مالک ہیں ان سے وقتی فائدہ لے کر کے ہم ان کو بھولتے ہی نہیں ہیں، لیکن جو ہمارا حقیقی خالق ہے، مالک ہے، ہم اسے یاد ہی نہیں کرتے۔ اصل تو حق تو یہ بنتا تھا نا کہ رب کے فرما بردار بن کے ہی رہا جائے۔ یہ دنیاوی مال کی خاطر اپنے اس مالک کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اس حقیقی مالک کی نافرمانی بھی کر جاتا ہے، نافرمانیاں کرتا رہتا ہے۔ یہی تو بات ہے، رب نے قرآن کے اندر کہا نا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ وہ انسان تو بڑا دھوکے میں ہے، تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے؟ اپنے رب کے بارے میں ہی۔ وہ رب تو ایسا رب ہے کہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے، یہ شکل و صورت جس نے دی ہے نا، وہ تیرا خالق اوپر ہے، عرش کے اوپر ہے، وہ تیرا مالک ہے، وہ تیرا رازق ہے، اس کو پہچان۔ تو دھوکے میں ہے۔ یہ دھوکہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہم رب کے بارے میں اس طرح کی غیرت کا مظاہرہ نہیں کرتے، رب کی اطاعت و فرما برداری کے حوالے سے ہم بالکل زیرو ہیں۔ نام کے حوالے سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں، قرآن کو چومتے بھی ہیں، اللہ کے نام کو چومتے بھی ہیں، پیٹ کر کے جانے کو ہم توہین بھی سمجھتے ہیں،
ٹھیک ہے اپنا اپنا نظریہ ہونا بھی چاہیے اللہ کے بارے میں، اللہ کے نام کے ساتھ محبتیں ہوں، لیکن اصل جو مقصد ہے وہ تو رب کی اطاعت و فرما برداری ہے کہ بندہ اپنے رب کا ہی ہو کر کے رہے، صرف اپنے رب کے گیت گائے، اللہ کے علاوہ اوروں کی طرف نہ جائے، صرف رب کی اطاعت کرے، رب کی فرما برداری کرے۔ اور اللہ کا مطالبہ بھی یہی ہے، اللہ کہتے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا۔ جو رب نے ہدایت نازل کی ہے نا، جو رب نے دین اتارا ہے، اس دین کے مطابق رب کہتا ہے اپنی زندگی بسر کرو۔ وہ دین کیسا دین ہے؟ ہم اپنی مرضی کا دین تو مانتے ہیں، رب نے آسمانوں سے اسلام کو نازل فرمایا ہے، دین اسلام کو ہمارے لیے پسند کیا، لیکن ہمارا جہاں جی چاہتا ہے وہی کام کرتے ہیں، رب کی نہیں مانتے۔ رب تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کل وقتی مسلمان رب چاہتا ہے، جز وقتی مسلمان نہیں رب چاہتا، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے۔ کبھی دیکھا کرے نا آپ کی خوشیاں کیا اسلام کے مطابق ہیں کہ آپ کی غمیاں کیا اسلام کے مطابق ہیں؟ رب کی فرما برداری کہاں نظر آتی ہے خوشیوں میں؟ غمیوں میں کہاں نظر آتی ہے رب کی فرما برداری؟ کہاں ہم رب کو مانتے ہیں؟ اللہ کی قسم ہے رب کی نافرمانیاں ہم کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ رب کہتا ہے میں نے جو ہدایت نازل کی ہے نا اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کر، گمراہ بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی رب سے دور ہوگا۔ جو رب سے دور ہوتا ہے، جو رب کو چھوڑ دیتا ہے، رب کی فرما برداری نہیں کرتا، رب کہتا ہے دنیا میں پھر عذاب کیسے آتے ہیں؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہم دنیا میں اس کی معیشت کو تنگ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ تو دنیا ہے نا، آج دیکھ لے ہمارے ملک کی صورتحال کیسی ہے، ہر گھر میں پریشان ہے، اور پریشانی کا عالم یہ ہے ایک وقت کا کھانا ملتا ہے، دوسرے وقت کا پتہ ہی نہیں ملے گا بھی کہ نہیں۔ یہ جو حکمرانوں کی صورت میں عذاب ہے، ہمارے اپنے کرتوت ہی ایسے ہیں۔ رب کہتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، تیری معیشت تنگ کر کے رکھ دوں گا۔ کب ہوگا؟ جب تو رب کی نہیں مانے گا، جب رب کی نہیں سنے گا۔ جب تو رب کی نہیں سنے گا تیری معیشت تنگ ہوگی، کل قیامت کا دن ہوگا۔ رب کہتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، تجھے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اللہ دنیا کے اندر تو آنکھیں تھیں، اللہ دنیا میں تو دیکھنے والا تھا، آج کیا ہوا؟ اللہ کہیں گے تو نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے مجھے تو یاد کیا ہی نہیں، اوروں کی تو مانتا تھا، میری نہیں مانتا تھا۔ آتے تھے پیغمبر تیرے پاس، آئی تھی میری کتاب تیری طرف، تیرے پاس میرے پیغمبر کی باتیں موجود تھیں، لیکن تو نے نہیں سنا، تو نے کوئی بات ایکسیپٹ کی نہیں، تو نے میری مانی نہیں۔ آج میں نے بھی تجھے بلا دیا، جس طرح دنیا میں رہتے ہوئے تو نے مجھے بلایا تھا، آج میں بھی تجھے بھول گیا۔ اور یہ ایسا دین ہے، دین اسلام ہے۔ رب نے اپنے نبی کو بھی کہا ہے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ آج رب کی دی ہوئی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں۔ رب نے اپنے پیغمبر سے کہا ہے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، جو ہم آپ کی طرف نازل کرتے ہیں، جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اس کو مضبوطی سے تھامیے۔ پیغمبر نے پھر حق ادا کیا ہے، کٹھن سے کٹھن حالات آئے، کٹھن سے کٹھن معاملات آئے، اللہ کی قسم مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں رب کی طرف سے۔ میری اور آپ کی پوری زندگی ایک طرف ہو، رب کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک لمحہ، ہم اس لمحے کی جو تکلیف ہے، آپ علیہ السلام کو جو رب کی طرف سے آزمائش آئی، ایک لمحہ بھر کی تکلیف ہماری پوری زندگی پہ باری ہے، لیکن کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کبھی رب کی نافرمانی نہیں کی، رب کی فرما برداری ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کیسی زندگی ہے؟ رب نے تو
جو قرآن کے اندر اپنے نبی کے بارے میں کہا قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، جب کفار نے کہا نا اس قرآن کے مقابلے میں اس قرآن جیسی کوئی اور بھی کتاب لے کر کے آئیں، کوئی اور کلام بھی پیش کریں، تو رب کے پیغمبر نے کیا کہا؟ رب نے کہا آپ ان سے کہیے انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں تو رب کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ میں کہیں اپنے رب کی نافرمانی کر دوں اور اللہ مجھے اپنے عذاب میں گرفتار نہ کر لے، میں ڈرتا ہوں اس بات سے۔ میری اور آپ کی زندگی کیا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کلام پیش کرنا تو دور کی بات ہے، رب کی نافرمانی کرنا تو دور کی بات ہے، میں تو ذرہ برابر آگا پیچھا بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں نافرمانی اپنے رب کی نہیں کر سکتا۔ ہم اپنے ذاتی مفادات کی خاطر آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، نافرمانی کر ہی نہیں سکتا، یہ رب کے نبی ہیں۔ میرا جب جی چاہتا ہے میں دین کے اندر اضافہ کرتا ہوں، میرا جب جی چاہتا ہے میں اپنی مرضی کی بات مانتا ہوں، طویل کر کے اس فرض کو چھوڑ دیتا ہوں۔ میری اور آپ کی زندگی تو ایسے ہی گزر رہی ہے، رب تو ایسے نہیں چاہتا۔ رب کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حق ادا کیا ہے، اللہ کی قسم ہے یہ جو قرآن کی توہین کرنے والے ہیں یہ اصل سبب میں اور آپ ہیں۔ کیسے یہ قرآن کی توہین کریں جب میری اور آپ کی زندگی رب کے قرآن کے مطابق گزرے۔ ہم کہتے ہیں جی احتجاج ہوگا اور کرنا چاہیے احتجاج، ان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے جہاں تک ممکن ہو، لیکن کبھی اپنے گریبان کے اندر جا کر کے دیکھ تو صحیح تیری زندگی رب کے قرآن کے مطابق کتنے فیصد گزرتی ہے۔ ہم روتے ہیں کہ جی قرآن کی توہین کر دی انہوں نے، وہ کریں نہ کریں تو کیا کریں؟ کیا میری اور آپ کی زندگی قرآن کے مطابق گزر رہی ہے؟ رب نے تو اصل قرآن تیرے اور میرے لیے بھیجا ہے کہ قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کر۔ ہم نے قرآن سمجھا کہ دلہن کے سر پہ سجانے کے لیے قرآن آیا ہے، انگیٹھی میں جو ہے وہ اس کو گلاف کے اندر بند کر کے رکھنے کے لیے قرآن آیا ہے، تعویذ بنا کر کے گلے میں لٹکانے کے لیے قرآن نہیں ہے۔ قرآن تو یہ تھا کہ اپنے رب کی فرما برداری کرتے ہوئے قرآن کو پڑھتے ہوئے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا تھا۔ وہ توہین کرتے ہیں رب کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، اور اللہ انشاءاللہ ان کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، رب نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور انشاءاللہ یہ ہوگا بھی نہیں، وہ انشاءاللہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ لیکن میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ جھنجھوڑیے اپنے آپ کو، کبھی اکیلے بیٹھ کر کے رب کی آیات کے بارے میں، رب کی یہ جو نشانی ہے زمین و آسمان کے اندر کبھی غور کیا کر۔ میرے اور آپ سے رب کا مطالبہ کیا ہے؟ ہم سے رب کیا چاہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ہم جو آیت ہر خطبہ میں سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، و ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، حق تقاتہ، جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حق تقاتہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، رب کی بات مان، رب کا بن، رب کا۔ اوروں کا تو بنا پھرتا ہے لیکن رب کے لیے نہیں کچھ کرتا، رب کی مان کر کے رب کے لیے اپنے سر کو جھکا دے۔ اللہ کی قسم ہے لوگوں کی ہمت نہیں ہے تیری طرف دیکھنے کی۔ رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر، اللہ کی بات مان، اللہ کی اطاعت کر، اس کی نافرمانی نہ کر۔ ہر نیکی فرض نہیں ہے، آپ نیکی نہ بھی کریں گزارا ہوگا، لیکن ہر نافرمانی سے بچنا یہ تیرے اوپر فرض ہے، ہر گناہ سے بچنا یہ فرض ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول افضل عبادت کون سی ہے؟ سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس کی اطاعت کرے،
اس کی نافرمانی سے بچے، اور جس کو اس نے حرام کر دیا اس سے بھی بچ جا۔ یہ سب سے بہترین عبادت ہے۔ میں اور آپ کتنی اللہ کی بات مانتے ہیں، کتنی اللہ کی باتیں مانتے ہیں، دن اور رات میں کبھی کاپی لے کر کے بیٹھا کر رات کو دیکھا کر کے آج میں نے کتنے گناہوں سے رب کے لیے بچنے کی کوشش کی ہے، آج میں نے کتنی نیکیاں رب کے لیے کی ہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ اگر تجھے کہا جائے نا فلاں جگہ پہ نام آئے گا، لکھا جائے گا تیرا نام، تو وہاں جا کر کے تو پیش ہوگا، تصویر آئے گی سامنے، جی فلاں بندے نے بڑی خدمت کی ہے، فلاں بندہ بڑی غریبوں کی مدد کرتا ہے، تو نمازیں بھی پڑھتا رہے، تو روزے بھی رکھتا رہے، حج اور عمرے بھی کرتا رہے، لیکن تیری زندگی اگر رب کے قرآن کے مطابق نہیں گزرتی، ان ساری عبادات کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تو لوگوں پہ ظلم و ستم کرتا رہے، غریب کا حق مار کر کے تو بیٹھا رہے، اور تو کہے میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کی قسم، تیرے ان روزوں کی اور نمازوں کی رب کو کوئی پرواہ نہیں۔ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، رب کہتا ہے تم مجھے نہ پکارو، تمہارا نہ پکارنا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ نقصان کس کو ہے؟ اپنے آپ کو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں مر مٹنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ بیٹی کے اوپر بیٹی پر تہمت لگی ہے، کائنات میں جو سب سے افضل ترین جو بیوی ہیں کائنات میں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں عائشہ، اللہ سب سے زیادہ میں محبت عائشہ سے کرتا ہوں، یہ میرے دل کا معاملہ ہے۔ تہمت لگی ہے نبیوں کے بعد سب سے بہترین جو شخص ہے ان کی بیٹی پہ، اور تہمت لگانے والوں میں شامل وہ ہے کہ جس پہ خرچ کرتے ہیں میرے صدیق اکبر کرتے ہیں، خرچ کرنے والے صدیق اکبر ہیں۔ تہمت لگی، کہا آج کے بعد اس کا خرچ بند ہے، خرچ نہیں دوں گا اسے۔ رب نے کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اور تم قسمیں کھاتے ہو، قسمیں کھا کر کے کہتے ہو کہ ہم غریبوں پہ، یتیموں، مسکینوں پہ خرچ نہیں کریں گے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، میری اور آپ کی بیٹی ہو اور اس پہ کسی نے تہمت لگائی ہو، اللہ کی قسم ہم تو اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یہ میرے صدیق ہیں۔ آج پارلیمنٹ کے اندر صحابہ کی ناموس کا بل پاس ہو اور بھونکنے والے پھر بھونکیں کہ یہ بل اس طرح کے پاس کیوں ہے، یہ افراتفری کا عالم۔ اللہ کی قسم صحابہ کی عزت کی خاطر، صحابہ کی ناموس کی خاطر، صحابہ کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار رہا کر۔ تیری غیرت اگر نہیں نہ جاگتی، صحابہ کی غیرت پر، صحابہ کی ناموس پر مرنے کا مقام ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اتحاد امت کا درس دینے والے ہیں، یہ کالے چہروں والے، بل پاس ہوئے تو کہتے ہیں جی یہ بل ہمیں منظور نہیں ہے، صحابہ کے خلاف بھونکنے والے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب تیری اور میری زندگیاں صحابہ کے نقش قدم پہ نہیں چلتی۔ رب نے کہا تھا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایمان والے بننا چاہتے ہو، ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو تو پھر صحابہ جیسا ایمان لے کر کے آؤ۔ میرے صدیق کو جب رب کے نبی نے کہا نا صدیق تیرے بارے میں، یہ رب نے قرآن میں آیت نازل فرمائی ہے کہ تم نے قسم کھائی ہے اس کا خرچہ نہیں دوں گا، رب کہتا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ تم پسند نہیں کرتے کہ رب تمہیں معاف کرے ان پہ خرچ کرنے کی وجہ سے۔ بیٹی پہ تہمت لگانے والا رشتہ دار تھا، اللہ کی قسم اٹھائی تھی، قسم کا کفارہ دے کر کے اس کا دوبارہ سے خرچ بحال کیا، یہ اطاعت ہے۔ صحابہ نے اپنی زندگیاں رب کے لیے وقف کی تھی۔ وہ 313 ایسے ہی تیار نہیں ہوئے تھے، وہ رب کی مان کر کے تیار ہوئے تھے۔ وہ 313 ہی تھے، پوری دنیا کو فتح کیا، وہ رب کے لیے نکلے تھے۔ میری اور آپ کی زندگی، ہم تو رب کو اس انداز میں مانتے نہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں تو شکاری کتا ہے نا، شکاری کتوں کو
تو سکھلاتا ہے، وہ تیرے سکھلانے کی وجہ سے تو نے ان کو کچھ نہ کچھ سکھلایا ہے۔ اپنا پسندیدہ جو پرندہ ہے اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے، پسندیدہ جو چیز ہے اس کتے کی، اس پرندے کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ تو نے اسے سکھلایا ہے۔ تیرے روب کی وجہ سے، تیرے دبدبے اور ڈر کی وجہ سے وہ اپنا پسندیدہ پھل چھوڑ دیتا ہے، کھانا چھوڑ دیتا ہے تیرے لیے۔ اور انسان، تجھے بھی تیرے خالق نے سکھلایا ہے، تجھے بھی تیرے استاد نے سکھلایا ہے، تیرے مالک نے، تیرے رازق نے سکھلایا ہے، لیکن تو اس کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ دیکھا کر اپنے گریبان میں جھانک کر کے، کبھی دیکھا کر کس جگہ کھڑا ہے تو۔ رب کو راضی کرنے کی کوشش کیا کر، رب کی مان۔ جب تو رب کی مانے گا، اللہ کی قسم ہے تیری زندگی ایسے بدلے گی، پھر رب کی طرف سے رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہوگا۔ رب کی نافرمانی سے بچیے، رب کی فرما برداری کی طرف آئیے، رب کے ہو کر کے رہیے۔ یہی ادب الہی ہے، یہی انسان کا با ادب ہونا ہے۔ جب انسان با ادب ہوتا ہے پھر نافرمانی نہیں کرتا، اور جو بے ادب ہوتا ہے وہ کبھی فرما برداری نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے رب کی پہچان عطا فرمائے، اور اسی کے مطابق فرما برداری کرتے ہوئے اللہ ہمیں اس دنیا سے لے کر کے جائے۔ اللہ جب تلک ہمیں زندہ رکھے اسلام کی حالت میں، موت آئے تو ایمان کی حالت میں اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا اللہ۔